بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عقائد نصفیہ کا دوسرا درس ہے۔ کل حواس خمسہ اور ان کی مختصر توضیح پر درس اختتام پذیر ہوا تھا، اور ہم نے درس کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بات وہ مفہوم نہ ہوئی ہو، نہ سمجھی گئی ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور سوال درج کریں، تو انشاءاللہ آپ کی تسلی کے لیے اگلے درس میں مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ تو حواس کی بحث جاری تھی، تو آج ہم یہاں سے متن کا آغاز کریں گے۔ وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ، اور ہر حاسہ سے، یعنی حاسہ سے مراد وہ قوت جن کی تفصیل کل بیان ہو چکی تھی، حاسہ بصارت دیکھنے کی قوت، حاسہ سماعت سننے کی قوت، حاسہ شم سونگھنے کی قوت، حاسہ ذوق چکھنے کی قوت، اور حاسہ لمس یعنی چھونے کی جو قوت ہے، اور اس سے جو ادراک ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر حاسہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہر حاسہ یعنی ہر قوت ان میں سے یوقف علی ما وضعت ہی لہ، ان میں سے وہی دریافت کیا جاتا ہے، اسی کا وقوف حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وضعت ہی لہ، جس کے لیے یہ قوت بنائی گئی، جس کے لیے یہ قوت مقرر کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حاسہ بصارت کو دیکھنے کے لیے بنایا، تو اس سے پھر دیکھا ہی جاتا ہے۔ حاسہ سماعت کو سننے کے لیے بنایا، تو اس سے پھر سنا ہی جاتا ہے، اور حاسہ ذوق کو چکھنے کے لیے بنایا، تو اس سے چکھا ہی جاتا ہے، اور حاسہ شم کو سونگھنے کے لیے بنایا، تو اس سے سونگھا ہی جاتا ہے، اور حاسہ لمس کو چھونے کے لیے بنایا، تو اس سے چھوا ہی جاتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ حاسہ بصارت سے چکھنے کا کام ہو اور حاسہ سماعت سے سونگھنے کا کام ہو۔ تو اس عبارت کا یہ معنی ہے، وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ۔ اب اس میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ مؤثر حقیقی چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کسی حاسہ سے اس کے برخلاف بھی کام لے۔ مثلا حاسہ سماعت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، کان جس کا اعلیٰ کان ہے، تو اس حاسہ کان کو اللہ تعالیٰ حاسہ بصارت بھی بنا سکتا ہے، حاسہ شم بھی بنا سکتا ہے، حاسہ ذوق بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مؤثر حقیقی ہے، خالق ہے، یہ تمام حواس بھی اسی نے بنائے۔ تو ان میں جو قوتیں رکھیں، اگرچہ ان سے وہی کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے وہ قوتیں بنائیں، لیکن اگر وہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کرے، تو حاسہ سماعت جو ہے وہ حاسہ شم بھی بن سکتا ہے، یعنی اس کا اعلیٰ اور کان، اور حاسہ بصارت کا اعلیٰ آنکھ، کچھ اور بھی اس کے اندر قوت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لیکن عمومی قاعدہ جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر حاسہ اسی مقصد کے لیے بنایا جس مقصد کے لیے بنایا، تو اس لیے فرمایا وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضِعَتْ هِيَ لَهُ۔ آگے فرمایا وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ عَلَى نَوْعَيْنِ۔ اب چونکہ علم کے اسباب پہلے ہیں وہ حواس تھے، الحواس السلیمہ، ان کی توضیح مکمل ہو گئی۔ دوسرا سبب جو ہے وہ خبر صادق ہے، اب اس کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْخَبَرُ الصَّادِقُ عَلَى نَوْعَيْنِ أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الصابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب۔ اور دوسرا جو ہے وہ سبب علم کا جس سے علم حاصل ہوتا ہے، وہ خبر صادق ہے، وہ سچی خبر ہے۔ خبر صادق کی ان کے بارے میں کل ہم نے کہا تھا کہ صادق خبر وہ ہے، سچی خبر وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو، وہ خبر سچی ہے، اور جو واقع کے مطابق نہ ہو وہ خبر سچی نہیں ہے۔
جیسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان ہمارے اوپر ہے اور تو وہ واقعے کے مطابق ہے، یعنی وہ ہے، اس کا وجود ہے، خارج میں اس کا وجود ہے، وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ واقعے کے یعنی اس کے جو حقیقت ہے، جو واقع ہے اس کے مطابق ہے، تو یہ خبر صادق ہے۔ اب اس کی دو قسمیں یہاں حضرت مصنف نے بیان کی۔ احدہما الخبر المتواتر، پہلی جو اس کی قسم ہے خبر صادق کی، وہ خبر متواتر ہے۔ اور خبر متواتر کون سی ہوتی ہے؟ جو پے در پے نقل ہوتی آ رہی ہو، پوری ایک لوگوں کی جماعت جو ہے اسے بیان کر رہی ہو، اور اس جماعت کا عزر عقل جھوٹ پر تواتر اور اتفاق کرنا یہ ناممکن ہو، تو ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْخَبَرُ الثَّابِتُ، وہ ایسی خبر ہے جو ثابت ہو عَلَىٰ أَلْسِنَةِ قَوْمٍ، لوگوں کی زبان پر، لا يتصور تواتهم علی الکذب، کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ متصور نہ ہو سکتا ہو، یعنی وہ نہ اس طرح کہا جا سکتا ہو۔ اب جو خبر صادق وہ ہوگی، اس کا خلاصہ یوں ذہن میں رکھیں کہ پہلے تو خبر صادق کون سی ہے؟ خبر صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو۔ تو اب جو واقعے کے مطابق نہیں ہوگی وہ خبر کاذب ہوگی، اور یہ صدق یعنی خبر کا سچا ہونا، اور کذب یا کذب خبر کا جھوٹ ہونا، یہ دو صفتیں ہو گئیں۔ اور اب جو صادق وہی خبر ہوگی جس میں صدق ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، سچی ہو، اور جو سچی نہیں ہوگی، واقعے کے مطابق نہیں ہوگی، وہ جھوٹی ہوگی۔ یہ تو اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اگلا یہ ہے کہ خبر صادق کی پھر دو قسمیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ خبر متواتر ہے، اور جس کی تعریف خود مصنف نے متن میں کر دی کہ وہ پے در پے جو ہے وہ نقل ہوتی چلی آتی ہے لوگوں کی زبانوں پر، اور چونکہ ایک جماعت پوری اس کو نقل کر رہی ہوتی ہے، تو جماعت کا جھوٹ پر اتفاق یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو خبر ہے خبر صادق کی جو پہلی قسم ہے خبر متواتر، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضُّرُورِيِّ كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوكِ الْخَالِيَّةِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَّةِ وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَّةِ، اور یہ جو خبر متواتر ہے جو پے در پے نقل ہوتی آ رہی ہے لوگوں کی زبانوں پر، اور پوری جن لوگوں کی پوری قوم کا جو ہے وہ جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ متصور نہیں ہو سکتا، یہ علم ضروری کا سبب ہے۔ موجب یعنی باعث ہے، سبب ہے علم ضروری کا، یعنی اس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے۔ علم ضروری کیا ہے؟ کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیۃ والبلدان النائیہ، جیسے گزرے ہوئے بادشاہ، الملوک الخالی گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، پھر ازمنۃ الماضی گزرے ہوئے زمانے جو ہیں ان میں جو بادشاہ گزرے ان کا علم، والبلدان النائی اور دور کے بلدان یا بلد کی جمع شہروں یا ملکوں کا علم۔ تو علم ضروری وہ علم ہے جو انسان بغیر غور و فکر کے، بغیر ڈیپتھ میں چیزوں کے ڈیپتھ میں جائے، جو وہ حاصل ہو جائے، تو اسے وہ بغیر استدلال کے حاصل ہو جائے، وہ علم ضروری کہلاتا ہے۔ تو خبر متواتر وہ خبر ہے جس سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، تو اس میں دلیل کی محتاجی نہیں ہوتی، اور جو خبر دینے والے ہیں، خبر دینے والوں کا کذب پر متفق ہونا ناممکن ہو، تو یہ خبر صادق ہے۔ اب خبر متواتر اور خبر صادق کی پہلی قسم ہے۔ اب یہ جو خبر متواتر ہے، اس کے یعنی یہ علم کا سبب ہے، اس سے موجب ہے یعنی سبب ہے، اور یہ ایک امر بدیہی ہے۔ جیسے اب ہم نے کل کے درس میں بھی مثال دی تھی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مکہ موجود ہے، تو اب یہ مکہ جو ہے نا وہ کون سے وہ نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ شہر مکہ ہے، یا ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ شہر اسلام آباد ہے، یہ شہر لاہور ہے، یہ شہر کراچی ہے، تو یہ ایک وجود ہے پورا ان شہروں کا، تو یہ بغیر کسی وہ ان کی خبر سے چونکہ نقل ہوتی آ رہی، تو یہ ہمیں معلوم ہے، اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اوپر جو ہے نا عظیم شہروں کا نام لیں، مکہ کا نام لیا، مدینہ منورہ کا نام آپ لے لیں، تو اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدیہی ہے، اور بدیہی علم وہ ہوتا ہے، یعنی علم بدیہی اور علم ضروری ایک قسم کے مترادف ہی آپ سمجھ لیں کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اور کسب کا اور استدلال کا وہ علم محتاج نہیں ہوتا۔ کسب کا مطلب ہے غور و فکر کرنا اور باقاعدہ استدلال کرنا، اور استدلال کا معنی بھی ہے دلیل میں غور و فکر کرنا۔ تو دلیل میں غور و فکر کرنے کے بعد جو علم حاصل ہو وہ تو علم استدلالی ہوگا، علم کسبی ہوگا۔ اور کیونکہ جو استدلال کرتا ہے وہ تو جو استدلال نہیں کرتا اور اسے وہ خبر ہو جاتی ہے، تو یہ جو علم ہو جاتا ہے تو یہ علم بدیہی ہے۔ ایسے علم گویا متکلمین کے نزدیک علم بدیہی اور علم ضروری میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور جبکہ غور و فکر سے جو علم حاصل ہوگا تو وہ علم کسبی ہوگا، علم استدلالی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم تھی۔ والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزۃ، اور خبر صادق کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے رسول کی خبر۔ رسول یہ فعول کے وزن پر ہے، بمعنی اسم مفعول یعنی مرسل، بھیجا گیا۔ تو رسول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں میں بھیجا جاتا ہے اور احکام شریعت لے کر وہ آتا ہے، اور نبی بھی احکام شریعت لے کے آتا ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ لیکن فرق دونوں میں کیا جاتا ہے کہ رسول وہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہو، اور نبی وہ ہے کہ اس کے لیے کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے سے پہلے رسول، اپنے ساتھ والے رسول، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور اسی کے احکام کے مطابق تھے، تو وہ یا پھر اپنے سے پہلے کے جو رسول ہیں انہی کی کتاب کے مطابق وہ احکام الہیہ بیان کرتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے، تو وہ نبی ہوتا ہے۔ لیکن رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی باقاعدہ کتاب بھی ہو۔ تو اس اعتبار سے ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی ایک طرف سے یہ عام اور ایک طرف سے خاص، عموم خصوص مطلق، اسے منطق کی اصطلاح میں اس نسبت کو کہتے ہیں کہ رسول اور نبی کے درمیان ہے۔ تو احکام کی تبلیغ کے لیے جو اللہ تعالیٰ جس ہستی کو رسالت کا وہ کی صفت دے کر بھیجے اور ساتھ ہی کتاب دے کر بھیجے تو وہ رسول ہے، اور نبی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ پہلے اپنے سے پہلے نبی یا اپنے ساتھ والے نبی کی جو کتاب ہے اسی کے اور جو شریعت ہے اسی کے تابع ہوتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول، آپ تو سب رسولوں کے رسول ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے تو وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجیے تو وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو اس طرح اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو تعریف ہو گئی رسول اور نبی کی، اور رسول اور نبی میں فرق کیا ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کی اس خبر کو، وہ جو خبر دے رہے ہیں ان کی اس خبر کو سچی خبر کیسے کہا جا رہا ہے، تو اس میں یہاں مصنف نے فرمایا المؤید، خبر الرسول المؤید، المؤید اسم مفعول کا صیغہ، المؤید بالمعجزۃ، کہ وہ جو رسول کی خبر ہے وہ ایسی خبر ہے کہ جو معجزے کے ساتھ تائید دی گئی ہے، یعنی خبر رسول کو تائید حاصل ہے معجزہ کی۔ اچھا، اب یہاں مؤید تائید کا تو معنی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی خبر کو تائید مل رہی ہوتی ہے، تقویت مل رہی ہوتی ہے، اس خبر کو پکا کر رہی ہوتی ہے، یہ جو صفت ہے صفت معجزہ۔ لیکن یہ معجزہ کیا ہے؟ تو معجزہ یہ اعجاز سے مشتق ہے، اور اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، عاجز کرنے والا۔ تو معجزہ ایک ایسا کام ہے جو عادت کے خلاف ہو، روٹین کے خلاف ہو۔ عادت اور روٹین کیا ہوتی ہے کہ مثلا سورج طلوع ہوا مشرق کی طرف سے اور مغرب کی طرف اس نے غروب ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو وہ اپنی ایک عادت اور روٹین کے مطابق چلتا ہے اور اپنا سفر تمام کر کے پورے دن میں شام کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ مثال کے طور پر ڈوب جائے اور پھر دوبارہ پھر ادھر سے مغرب کی طرف سے نکل کے پھر اتنا پیچھے آ جائے جتنا عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ عادت نہیں ہے، یہ سورج کی روٹین نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب خیبر سے واپسی ہو رہی تھی تو مقام صحبا پر آپ نے نماز عصر ادا کی، تو اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو مبارک پر سر رکھ کے کچھ دیر آرام فرمایا، تو
تو اس دوران سورج اپنی عادت کے مطابق ڈوب گیا، تو مولا علی کی جو نماز عصر تھی وہ قضا ہو گئی۔ جب حضور بیدار ہوئے سورج ڈوب چکا تھا، تو پھر اس وقت مولا علی نے عرض کی، اپنی نماز کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ مبارکہ سے رد شمس ہو گیا، یعنی سورج لوٹ آیا عصر کے وقت پر، اور جناب مولا علی نے نماز عصر ادا کی۔ معجزہ رد شمس پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بھی، اور بہت سی کچھ جہلاء اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے پاس انکار کی کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے، کیونکہ معجزہ تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک معجزے کا انکار کریں گے، اس میں کچھ اپنی عقلی وجوہات لائیں گے، تو پھر اس طرح تو ہر معجزے کا انکار لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اب یہ عادت کے خلاف ہو گیا، یا چاند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کیے، اس معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے، یا معراج کا معجزہ حضور، قرآن پاک حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس نے دلوں کے دل بدل دیے، دماغ بدل دیے، عقلیں بدل کے رکھ دیں، عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ تو ان معجزات کی وجہ سے یہ معجزہ کی تعریف ہو گئی، یعنی معجزہ وہ عمل ہوتا ہے جو عادت اور روٹین کے خلاف ہو، اور اس سے اور وہ تقویت پہنچائے، وہ عمل، وہ معجزہ تقویت پہنچائے رسول کی خبر کو، اور رسول کی خبر کو جب تقویت پہنچے گی تو پھر اس سے رسول کا سچا ہونا لازم آئے گا، اور جب رسول کا سچا ہونا لازم آئے گا تو رسول کی ہر خبر بھی سچی اس سے ثابت ہوگی۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے، آپ اپنی ذرا بغل میں ہاتھ آپ نے ڈالا تو باہر نکالا تو وہ ید بیضا تھا، یعنی چمکتا ہوا سفید ہاتھ تھا۔ یا عصا، جب فرعون نے وہ جادوگروں کو اکٹھا کیا تو انہوں نے وہ اپنے لکڑیاں وغیرہ جو بھی ان کے پاس ڈنڈے تھے وہ پھینکے، وہ سانپ بنے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور وہ جو سارے سانپ بنے ہوئے تھے سب کو نگل گیا، اور پھر جب پکڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو دوبارہ وہی عصا تھا جو آپ کے ہاتھ میں تھا، تو یہ معجزہ ہو گیا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے، مردوں تک کو زندہ کر دینا، اور باقی بیماروں کو شفا عطا کرنا، تو نابیناؤں اور اندھوں کو بینا کر دینا، انہیں آنکھ والا کر دینا، نگاہ والا کر دینا۔ تو یہ، یا حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جو اونٹنی ظاہر ہوئی پہاڑ سے، تو یہ جو انبیاء کے معجزات ہیں یہ ان کی اخبار کو، ان کی خبروں کو تقویت پہنچاتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ جو خبر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے علم کا سبب بنتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت ہی یعنی کہ وہ حد و شمار سے باہر ہے۔ میں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ اتنے معجزات ہیں حضور کے، حضور تو سراپا معجزہ ہیں، اور آپ کے اگر معجزات کا شمار بھی کیا جائے تو ان کا حد اور ان کا شمار اور ان کی گنتی وہ ہمارے دائرہ امکان میں نہیں ہے۔ تو ایسے معجزات کی وجہ سے، جب ایسے معجزات کی اساس پر جب کوئی رسول خبر دیتا ہے تو وہ خبر صادق بنتی ہے، سچی خبر بنتی ہے، اور وہ ہمارے لیے علم کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بنتی ہے۔ اب آگے فرمایا وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِيَّ، اور وہ واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، یعنی خبر رسول جو ہے وہ خبر رسول ثابت کرتی ہے العلم، یوجب العلم، علم کو ثابت کرتی ہے۔ کون سا علم؟ العلم الاستدلالیہ، علم استدلالی کو واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، یعنی اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ والعلم الثابت به، اور جو علم اس خبر رسول سے ثابت ہوتا ہے، یضاہی العلم الثابت بالضرورت فی التیقن والثبات، یضاہی جو علم ثابت ہوتا ہے اس علم سے، یعنی وہ ایسا علم ہے کہ جو ثابت بالضرورہ، ایسے علم کے مشابہ ہے، یضاہی وہ مشابہ ہے، ایسے علم کے مشابہ ہے یا برابر ہے، جو یضاہی العلم الثابت بالضرورت، اس علم کے جو صفت ضرورت کے ساتھ بالاستدلال ثابت ہوتا ہے۔
فی التیقن والثبات، یقینی ہونے میں، اور تیقن یعنی یقین ہونے میں، یقینی ہونے میں، اور ثابت ہونے میں، یعنی یقینی ہونے میں اور ثابت ہونے میں وہ علم ضروری کے مشابہ ہے جو علم اس خبر رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر ہے وہ علم استدلالی کو ثابت کرتی ہے، اور اس علم استدلالی کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ علم جو دلیل میں استدلال کرنے سے حاصل ہو، غور و فکر کرنے سے حاصل ہو، کیونکہ استدلال دلیل میں غور و فکر کو کہتے ہیں۔ تو جو علم خبر رسول کے ذریعے سے حاصل ہوگا تو وہ مصنف کے جو ثابت بالضرورہ علم ہے، یعنی ضروری طور پر جو ثابت ہوتا ہے علم، وہ اس کے برابر ہے، اس کے مشابہ ہے۔ جیسے محسوسات، تو ایسے کسی بھی حس سے جو چیز محسوس ہو، بدیہیات اور متواترات، یقین کرنے اور قائم رہنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ علم ضروری طور پر یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، تو وہ علم بھی جو خبر رسول سے ثابت ہو رہا ہے استدلال کرنے کے بعد، وہ اس کے مشابہ ہے۔ یعنی یہ خبر جو رسول دے رہا ہے، یہ اس کی خبر کی تائید کر رہے ہیں اس کے معجزات، اور جو معجزات کی اساس پر خبر دی جا رہی ہے اور وہ معجزات اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں، تو وہ خبر ایسی ہے جو صادق ہے، اور اب اس کے جھوٹ کا امکان نہیں ہے، اور اس سے علم ضروری جو ہے، گویا علم ضروری کی یہ طرح ہو رہی ہے، اس میں شک اور وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ کوئی خبر جب ہم تک پہنچتی ہے تو اس خبر کی نوعیت کیسی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے، خبر کی نوعیت بھی صدق و کذب ہے، اور خبر دینے والے کا صادق کا تعلق خبر کے ساتھ بھی ہے، اور صادق کاذب ہونا خبر کے ساتھ بھی ہے، اور صادق خبر ہونا مخبر یعنی خبر دینے والے کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب جو نبی ہے وہ تو معصوم ہے، کیونکہ ہم عقیدہ عصمت کو بھی مانتے ہیں، تو وہ معصوم ہے، تو وہ درست اور سچی خبری دے رہا ہے، اور وہ اپنی کتاب اور اپنی معجزات کی اساس پر دے رہا ہے۔ جہاں تک احاد کی اور خبر واحد کی بات ہے، تو اس میں اس سے جو علم ثابت ہوتا ہے، اس میں چونکہ خبر واحد ہے، تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ ظنی حاصل ہو رہا ہے۔ اس میں جو دو لفظ فرمائے، فی التیقن والثبات، یعنی یقینی ہونے، تیقن کا مطلب یقین حاصل کرنا، اور ثبات کا مطلب ہے کہ قائم و ثابت رہنے کے اعتبار سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے جو علم استدلالی حاصل ہو رہا ہے، وہ یقین اور ثبوت میں اس علم ضروری کی طرح ہے جو ہمیں خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جو علم خبر رسول سے حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہوتا ہے، تو وہ یعنی ایک یقین اور ثبات کے معنی میں آ جائے گا، کیونکہ اگر اس میں یقین نہیں ہے اور اس کا ثابت ہونا اور یہ تیقن اور یہ ثبات نہیں ہے، تو پھر وہ گویا علم کے دائرے سے ہی وہ نکل جائے گا جو اس خبر سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا۔ اب پہلا جو وہ حواس سلیمہ، اس کے بعد خبر صادق، اور تیسرا جو سبب تھا وہ عقل تھا، تو اب اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، اور جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ بھی علم کے حاصل کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اب عقل کی مختلف جو ہے وہ تعریفیں کی جاتی ہیں، تو عمومی طور پر عقل جو ہے وہ ایک ایسی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور کچھ لوگوں نے قوت کی جگہ نور کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک خاص نور ہے، ایک خاص روح ہے، ایک خاص قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اس کی پھر مختلف اہل فلسفہ نے، حکماء نے اس کی اقسام بھی بیان کی ہیں، جس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ہم یہ کہیں گے کہ فقہاء کے نزدیک اور متکلمین کے نزدیک جو ہے عقل کو بلوغت کے ساتھ بھی
اس کو ایک اس کا تعلق قائم کیا گیا ہے کہ عقل جب انسان چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، جب وہ بلوغ کی عمر تک پہنچتا ہے تو پھر عقل گویا اس کی یہ جو قوت ہے، قوت عقل یا یہ جو نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ ایک خاص اعتدال میں آ جاتا ہے۔ تو عقل روح کی اس قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس علوم یعنی جاننے اور علوم اور ادراکات تک وہ پہنچ سکے، اس قابل ہو جائے، یہ عقل ہے۔ اور یعنی عقل ایک فقہا کے نزدیک ایک حجت ہے کہ انسان اس سے عالم اور عارف ہوتا ہے، اور جو چیزیں نہ دیکھی ہوں صاحب عقل نے، وہ اپنے اس عقل کے ذریعے ان کو دیکھ لیتا ہے، ان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، ان تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک شعور ہے، یہ ایک سمجھ ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا نور ہے جس کو ہم شعور بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو نفس کو مختلف چیزوں کے جاننے اور ان تک پہنچنے اور ان کا عرفان حاصل کرنے کے لیے یہ قوت، یہ نور انسان کے نفس کو مستعد کرتا ہے، تیار کرتا ہے، اور پھر انسان اس کے ذریعے اس اپنے مطلوبہ علم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے عقل۔ اب اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ علم ضروری کی وہ اس میں آ رہی ہیں، یا علم بدیہی کے ضمن میں آ رہی ہیں کہ دیکھتے وہ ایک چیز کا علم ہو جانا۔ مثلا ایک چیز ہے وہ باہر موجود ہے تو اس کو دیکھتے ہی وہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ تو بدیہیات ہو گئے۔ لیکن ایک اس میں استدلالی اور کسبی کیفیت آئے تو یہ قوت، خاص قوت اس میں یہ صرف ہو، اور پھر جو علم حاصل ہوگا، جو ادراک ہوگا کسی چیز کا، جو مدرک ہوگا، جو مفہوم ہوگا، تو اس کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہوگی وہ طاقت عقل ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ عقل ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے نادیدہ دیدہ ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے نامعلوم معلوم ہو جاتا ہے، جس کے سبب سے نامفہوم مفہوم ہو جاتا ہے، نامدرک مدرک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس قوت کا، اس نور کا، جو بھی اس کو قوت کہہ لیں، روح کہہ لیں، نور کہہ لیں، اس کو حس کہہ لیں، خزانہ کہہ لیں، جو بھی اس عقل کے لیے آپ لفظ بولیں، تو انسانی بدن میں اس کا مقام کہاں ہے؟ تو یہ بھی ایک تفصیل طلب بحث ہے۔ تو اس میں بعض کے نزدیک اس نور کو، اس جوہر کو، اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں پیدا کیا ہے، اور اس کا جو نور ہے یا نتیجہ ہے، جو اثر ہے، وہ دل میں ڈالا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہے، عقل کا جو مقام ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہ دل ہے، اور اثر اس کا دماغ تک پہنچتا ہے۔ اور بعض نے اس کا برعکس کر دیا، اس کا عکس کر دیا، اس کے برعکس کہا کہ اس کا عقل کا، یعنی عقل سے مراد وہی جوہر، وہ نور، وہ روح، وہ طاقت، وہ حس، وہ حاسہ، اس کا ٹھکانہ دماغ ہے، اور دل میں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ عموماً فقہا یہی کہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ دماغ ہے اور دل میں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ ویسے تو عقل انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی اس میں یہ نور اور یہ قوت اور یہ جوہر اور یہ طاقت رکھ دی گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ بلوغ تک، جب حالت بلوغ میں انسان پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، مذکر و مؤنث، تو اس وقت پھر یہ جوہر جو ہے اپنے اعتدال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور حق و باطل کے درمیان، نامفہوم و مفہوم کے درمیان، نامدرک و مدرک کے درمیان، نامعلوم و معلوم کے درمیان فرق کرتا ہے، اور استدلال کر کے نامعلوم تک، نادیدہ تک پہنچتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ جو اس عقل، یہ تو ہو گیا کہ عقل جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، تیسرا ذریعہ ہے۔
اب اس سے جو اس عقل اس ذریعہ سے جو علم حاصل ہوگا اس کے بارے میں فرماتے ہیں وما ثبت منه بالبداہۃ فهو ضروری کالعلم بأن کل شیء اعظم من جزئہ، اور جو علم من ہو یعنی اس عقل سے کے ذریعے حاصل ہو بدیہی طور پر، بالبداہت بدیہی طور پر، یعنی کہ دیکھتے ہی کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا، یہ بداہت ہے۔ تو بدیہی طور پر جو اس عقل سے علم حاصل ہوگا فہو ضروری، تو وہ ضروری علم ہے، وہ علم ضروری ہے۔ کیسے؟ کل علم، اس چیز کا علم، جیسے یہ علم حاصل ہونا، عقل کے ذریعے یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ ہر شے کا جو کل ہے، بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَعْظَمُ مِنْ جُزْئِهِ، ہر شے کا جو کل ہے وہ اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اب ایک شے ہے تو اس کے مختلف اجزاء ہیں، اور وہ مختلف اجزاء یا مختلف افراد مل کر اس کا ایک کل بنا ہے۔ اب اس کے جو اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز جو ہوگا وہ اس کل کے مقابلے میں تو ظاہر ہے چھوٹا ہے، اور وہ جو کل ہے کہ تمام اجزاء مل کر بنتے ہیں تو وہ کل اس جز کا بڑا ہے۔ اس سے یہ جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ علم ضروری ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ عقلی کا بھی آپ اضافہ کر لیں، یعنی علم ضروری عقلی، یعنی اس طرح پھر جو نا وما ثبت منہ بالبداہۃ فہی ضروری، جو بداہتاً حاصل ہو وہ ضروری ہے، یعنی گویا بدیہی اور ضروری، یہاں اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ بدیہی اور ضروری علم گویا ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ یعنی ایسا علم جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو وہ بدیہی ہے، اور وہی علم ضروری بھی ہے کہ بغیر توجہ کے تفکر کے کسی چیز کی وہ بہت ڈیپلی اسٹڈی کے بغیر ہی وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو کل ہے وہ اس کے جز سے بڑا ہے، تو اور بدیہی علم بھی وہی ہے جو تھوڑا سا بس اس میں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے اور پتہ چل جائے۔ تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ضروری ایک بداہتاً ہو گیا، بغیر سوچ کے بغیر غور و فکر کے جو علم حاصل ہو گیا، اپنے وجود کا علم، جو ہمارے وجود کا علم، ہمارا ایک وجود ہے اس کا علم، یہ علم بھی کوئی لمبے اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ علم ضروری ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ علم کے جز، ہر چیز کا جو کل ہے وہ اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی علم ضروری ہو گیا، علم بدیہی اور علم ضروری ہو گیا۔ تو اس طرح ایک اعتبار سے علم بدیہی اور علم ضروری اس عبارت میں گویا ان کے درمیان تفاوت یا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما ثبت منہ بالاستدلال فہو اکتسابی، اور جو علم استدلال سے حاصل ہو وہ اکتسابی۔ ہاں، اب عقل سے اساس تو اس علم کی عقل ہی ہے، لیکن کوئی اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بداہتاً ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ ہر چیز کا کل جو ہے وہ بڑا ہے اس کے جز سے، تو یہ علم میں اس کو ضروری کہا، یہ علم ضروری ہو گیا۔ لیکن یہ علم ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ بدیہی بھی ہے، یعنی علم ضروری بدیہی ہے، اور اس میں کوئی اتنی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی، عقل کو کوئی اتنا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن جہاں عقل، آگے فرمایا وما ثبت منہ بالاستدلال، اور وہ علم جو ثابت ہو اس عقل سے استدلال کے ساتھ، استدلال جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا دلیل میں غور و فکر کے ساتھ، فہو اکتسابی، تو وہ اکتسابی ہے، یعنی وہ علم جو عقل سے حاصل ہو لیکن اس میں استدلال ہو، غور و فکر ہو، تو وہ اکتسابی ہے، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر جو عموماً کتابوں میں مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دھواں دیکھا تو اب عقل کا وہ جو جوہر ہے وہ نور ہے، اس نے بتایا کہ یہ یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہاں آگ ہے۔ اب آگ کا علم حاصل ہوا، حس بصارت سے دھوئیں کو دیکھا اور یہ جان لیا کہ وہاں آگ روشن ہے، تو یہ ایک استدلال تھا جو عقل کے ذریعے کیا گیا۔ تو اس طرح پھر یہ جب کہا کہ فہو اکتسابی، تو اس سے معلوم ہوا کہ علم استدلالی اور علم اکتسابی بھی گویا مصنف کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ علم تو خیر یہ حادث ہی ہے نا، کیونکہ مخلوق کا علم ہے، تو اس اعتبار سے اس علم حادث کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم ضروری اور ایک علم اکتسابی۔
علم ضروری وہ ہے جو عقل سے بداہتر حاصل ہو رہا ہے، غور و فکر کی اس میں ضرورت نہیں ہو رہی. لیکن علم اکتسابی وہ ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس میں استدلال کیا جا رہا ہے اور دلیل میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علم حاصل ہو رہا ہے. تو اب اسباب تو اس کے پہلے بتا دیے گئے، حواس سلیمہ اور خبر صادق. لیکن یہاں تھوڑا سا اس میں ایک بات یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک تو علم استدلالی اور علم اکتسابی ایک ہی چیز ہے، کیونکہ غور و فکر اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں اہل علم تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں کہ علم استدلالی وہ ہے جو دلیل میں غور و فکر سے حاصل ہو رہا ہے. ایک دلیل ہے کسی چیز کی، تو اس میں غور و فکر کرنے سے جو حاصل ہو رہا ہے وہ علم استدلالی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر دھواں دیکھا تو یہ دھواں دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں آگ روشن ہے. اور لیکن علم اکتسابی یہ ہے کہ اس میں استدلال کے ساتھ ساتھ حواس میں سے بھی اس میں کوئی حادثہ وہاں معاونت کر رہا ہو، تو وہ علم اکتسابی ہے. غالباً اہل علم نے اسی طرح فرق کیا ہے علم استدلالی میں اور علم اکتسابی میں. اس کے بعد الہام کی بحث شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ الہام. والالہام لیس من اسباب المعرفۃ بصحۃ الشیء عند اہل الحق. یہاں سے انشاءاللہ تیسرا درس ہمارا شروع ہوگا اور جلد ہی یہ ہمارے چینل پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا. ہم نے پہلے درس میں بھی کہا ہے اور آج کے اس درس کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس درس کو، سبق کو طلباء کے لیے اور خاص کر طالبات کے لیے بہت ہی سلیس اور آسان طریقے سے پیش کیا جائے. جیسا کہ ہم نے بعض جملوں کو اور بعض لفظوں کو اور بعض عبارتوں کو اور بعض مطالب کو ہم نے دہرانے کی کوشش کی ہے، بار بار وہ اس لیے بولا تاکہ سنتے وقت یہ درس درست طور پر جو ہے وہ ذہن نشین ہو سکے. اس کے باوجود اگر پہلے درس میں یا اس دوسرے درس میں کوئی ایسی بات ہو جو تشنہ وضاحت ہو، یعنی اس کی وضاحت کی ضرورت ہو، صراحت کی، تشریح کی، شرح کی ضرورت ہو، تو وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور اپنا سوال یا جو بھی توضیح اور تشریح مطلوب ہو وہ ضرور درج کریں، تاکہ ہم اس کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اگلے درس میں مزید وضاحت کر دیں. تو یہ جو ہم اہتمام کر رہے ہیں ریکارڈنگ کا، اس میں زیادہ ہمارا ہدف طالبات ہیں اور ہم ان کے وقت کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے اور ان کی آسانی کے لیے بہت زیادہ آسان کر کے یہ سلسلہ پیش کر رہے ہیں. کہیں جہاں ضروری ہوتی ہے وہاں تفصیل بیان کر دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ابھی تفصیل میں نہیں جا رہے، بہت زیادہ علامہ تفتزانی کی عبارتیں نہیں پڑھ رہے، یا نبراز کی عبارتیں نہیں پڑھ رہے، یا دیگر جو شروحات ہیں اس متن کی العقائد النصفیہ کی بہت ساری شروحات ہیں، اور جن میں خاص کر علامہ تفتزانی کی بڑی شرح العقائد مشہور ہے، اس کی زیادہ عبارتیں وہ ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، ان کا مفہوم اور خلاصہ ہی پیش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب شرح العقائد خود علامہ تفتزانی کی شرح کا جب درس ہوگا تو اس میں تو پھر وہ سارا متن کے طور پر ہی گویا وہ شرح بطور متن ہی آ جائے گی اور اس کی تو پھر وضاحت خود بخود ہوتی رہے گی. لیکن یہاں ہم اختصار ہمارے پیش نظر ہے اور ہم خلاصہ در خلاصہ کر کے یہاں مباحث کو، مطالب کو بیان کر رہے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی امر کی وضاحت مطلوب ہو تو وہ ضرور آپ کمنٹ کریں بغیر کسی چچک کے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ یہ دروس اس طرح کے ہو جائیں کہ یہ ایک عقائد نصفیہ متن کا خلاصہ بن جائے، اور جو بھی سننے والے طلباء اور طالبات ہوں وہ رہتی دنیا تک ان دروس سے مستفید ہوتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی اور علم نافع کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور طلب علم میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو آسانیوں سے متبدل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.